بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارا 17 ستمبر سے لے کر 24 ستمبر تک اندرون سندھ کا سالانہ دورہ تھا۔ حضرت مولانا عبدالسلام صاحب دامت برکاتہم نے مجھ سے رابطہ فرمایا تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ادارے کے قریب دریا خان مری آپ کا بیان ہے، ہماری خواہش یہ ہے کہ سیدہ عائشہ للبنات میں جن بچیوں نے دورہ حدیث شریف کیا ہے ان کا آخری سبق آپ پڑھا کے اختتامی تقریب کرا دیں۔ میں نے یہ سوچ کر، چونکہ قریب ہے اور چھوٹے مدارس کا بھی حق بنتا ہے، وہ دور دراز علاقوں میں مشقت کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کے پاس جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمارا آنا اور آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ میری آپ ایک مجبوری یا کمزوری سمجھیں کہ میں کبھی میزبان کو وقت دینے کے بعد پریشان نہیں کرتا۔ وقت لیتے دیر لگ جاتی ہے، لیکن جب وقت دیں تو پھر پریشان نہیں کرتا۔ میں وقت پر آتا ہوں اور وقت پہ چلا جاتا ہوں۔ اس کی وجہ، اگر گاڑی ایک اسٹیشن سے لیٹ ہو تو کراچی تک لیٹ جاتی ہے، اور اگر ایک پہلے اسٹیشن سے ٹائم پہ چلے تو آگے پھر ہر اسٹیشن پر ٹائم پہ جاتی ہے۔ تو اگر گاڑی وقت کی پابندی کرے تو سواریاں پریشان نہیں ہوتی۔ یہ میری کمزوری اور آپ مجبوری سمجھیں۔ اللہ نے توفیق عطا فرمائی، دوبارہ آپ کے آنا ہوا تو میں انشاءاللہ پھر تفصیل سے بات کروں گا، میرا آپ سے وعدہ ہے۔ میں نے مولانا عبدالسلام صاحب کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جتنا وقت آپ نے فرمایا 10 بجے سے پہلے میں پہنچوں، 11 بجے میں نے چلا جانا ہے۔ آپ چاہے تو گھنٹہ بیان کروا لیں، چاہے تو 5 منٹ کروا لیں، میں آنے کی بھی پابندی کرتا ہوں، جانے کی بھی پابندی کرتا ہوں۔ سندھ کا ماحول کبھی کبھی دیکھتے ہیں، آپ میرے مزاج سے واقف نہیں، میں آپ سے واقف نہیں ہوں۔ ہمارے مزاج میں تکلفات، تصنع اور بناوٹ نہیں ہے۔ پنجاب کے کئی جلسے مجھے خراب کرنے پڑے ہیں، لیکن میں نے کیے ہیں وقت کی پابندی کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب ساتھی مجھے وقت پہ ٹائم دیتے ہیں اور میں پوری گفتگو کر کے دوسرے شہر کی طرف منتقل ہوتا ہوں۔ آگے چونکہ میں نے وقت دیا ہوا ہے، یہاں سے دیر سے چلوں گا وہ پریشان ہوں گے، وہاں سے دیر سے چلوں گا اگلے پریشان ہوں گے، وہ دیر سے چلوں گا اگلے پریشان ہوں گے، تو سارا دورہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ یہ مستقل ہمارے دورے کا حصہ نہیں تھا، مولانا نے فرمایا تو میں نے ہاں کر لی، اس ہاں کی پابندی کی اور میں وقت پہ پہنچوں۔ میں نے گزارش اس لیے کی ہے کہ میں وقت پہ آیا ہوں اور وقت پہ میں نے چلا جانا ہے۔
ہمارے عموماً ہر بیان کے بعد میں اپنی کتب ساتھ رکھتا ہوں، سٹال بھی لگاتا ہوں، علماء عوام سے کہتا ہوں کتابیں خریدے بھی۔ ابھی میں نے ڈرائیور سے کہہ دیا کہ یہاں اپنے سٹال نہیں لگانا، اس کی وجہ سے مجھے مزید 10 منٹ رکنا پڑے گا۔ اب آپ گاڑیاں سیدھی رکھیں، بیان ختم ہو اور ہمارا سفر شروع ہو جائے تاکہ اگلا میزبان پریشان نہ ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری اس ترتیب پر ساتھ فرمائیں گے اور اس کو قبول فرمائیں گے۔ میں نے جب آپ کو پریشان نہیں کیا تو اگلوں کو پریشان کیوں کروں؟ میں مختصر بات کروں گا لیکن بات مدلل کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ ہمارے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت ایک درس نظامی کا نصاب بچوں کے لیے ہے، ایک نصاب بچیوں کے لیے ہے۔ بچوں کا نصاب الگ ہے اور بچیوں کا نصاب الگ ہے۔ مردوں کے تقاضے الگ ہیں، عورتوں کے تقاضے الگ ہیں۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں نماز مرد پر بھی فرض ہے، نماز عورت پر بھی فرض ہے۔ مردوں کی نماز کا طریقہ جدا ہے، عورت کی نماز کا طریقہ جدا ہے۔ مردوں اور عورتوں میں فرق ہے، لیکن یورپ یہ چاہتا ہے اس فرق کو مٹا دیا جائے۔ اس نے کہا دفتر میں دونوں آئیں، اس کے ایجنٹ نے کہا عیدگاہ میں دونوں آئیں۔ یورپ نے کہا کہ عورت کے بغیر دنیا نہیں چلتی، اس نے کہا عورت گھر سے باہر نہ نکلے تو دین نہیں چلتا۔ یہ بھی بات اسی کی کرتا ہے، وہ بھی بات اسی کی کرتا ہے۔ ہم نے کہا نہ، مرد کے تقاضے الگ ہیں، عورت کے تقاضے الگ ہیں۔ خدا نے دونوں کے تقاضوں کو مد نظر رکھا ہے۔ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، میں دلائل نہیں دے رہا، میں اشارے کر رہا ہوں۔ ہر وہ عبادت جس کا تعلق بدن سے ہو، مرد کی الگ ہوتی ہے، عورت کی الگ ہوتی ہے۔ حج مرد پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے۔ مرد کے لیے 7 بیوی شرط نہیں ہے، بیوی کے لیے خامد یا محرم شرط ہے، کیونکہ مرد کے جسم کی حفاظت کی ضرورت نہیں، عورت کے جسم کی حفاظت کی ضرورت ہے، تو شرط بدل گئی ہے۔ مرد کا احرام دیکھے تو کھلی چادر ہے، عورت کا احرام دیکھے تو سلا لباس ہے۔ اس کی وجہ سطر عورت کا بدن ہے۔ جب وہاں پہنچے تو مرد تلبیہ بلند آواز سے کہتا ہے، عورت آہستہ کہتی ہے۔ عورت کی آواز سطر ہے، مرد کی آواز سطر نہیں ہے۔ جب وہاں پہ طواف کرے تو شروع کے 3 طوافوں میں مرد اپنا دایاں کندھا ننگا کرتا ہے، عورت نہیں کرتی، بدا اس کا بدن ہے۔ عمرے سے فارغ جب عمرہ کرے، صحیح مروہ اور صفا کے درمیان کرے۔ اسپیکر سادہ رکھو بھائی، اسپیکر والا کدھر ہے؟ اس کو سادہ کرو ہے، اس کو بالکل بند کرو۔ ہم دیہاتی مولوی، ہمیں دیہاتی اسپیکر دو، شہری مولوی کو شہری اسپیکر دو۔ مولوی دیہاتی ہو، اسپیکر شہری ہو تو مولوی اور اسپیکر آپس میں لڑتے ہیں، عوام کو مسئلہ سمجھ نہیں آتا۔ ہم تو جمعیت والے، ہم تو لڑائی کی ویسے ہی بات نہیں کرتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں سمجھا رہا تھا جب صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے، درمیان میں ایک جگہ آتی ہے جہاں پر سبز رنگ کی بتیاں جلی ہے، انہیں میلین اخضرین کہتے ہیں۔ ادھر مرد تو دوڑتا ہے، عورت نہیں دوڑتی، حالانکہ سنت ہاجرہ کی ہے، ابراہیم کی نہیں۔ چاہیے تو یہ تھا عورت دوڑتی، سنت اماں ہاجرہ کی ہے۔ زندہ بیٹی نہیں بیٹا کرتا ہے، کیوں امی ہاجرہ جب دوڑی خلوت تھی، آج جب عورت چلے گی تو جلوت ہے۔ خلوت کے تقاضے اور ہوتے ہیں، جلوت کے تقاضے اور ہوتے ہیں۔ معاملہ بدن کا تھا، خدا نے دوڑنا مرد کے ذمے لگایا، عورت کو الگ کر دیا ہے۔ عمرے سے فارغ ہوئے، آپ نے آخر میں حلق ٹینڈ کریں تو افضل ہے، کسر کریں تو جائز ہے۔ عورت حلق کرے تو جائز ہی نہیں ہے، کسر کرے تو ضروری ہے۔ اس کا تعلق اس کے بدن سے تھا۔ توجہ رکھنا، رمضان کا روزہ مرد پر بھی فرض ہے، رمضان کا روزہ عورت پر بھی فرض ہے۔ مہینے میں کچھ دن روزے عورت چھوڑ دیتی ہے، مرد نہیں چھوڑ سکتا، اس کی وجہ بدن کا عذر ہے۔ آپ زکوٰۃ کو دیکھ
لیں تو زکوٰۃ میں کوئی فرق نہیں ہے، جتنی دولت عورت کی ہو زکوٰۃ فرض ہے، اتنی مرد کی ہو تو زکوٰۃ فرض ہے۔ دونوں کے مال میں فرق نہیں تھا، عبادت مالیہ میں فرق نہیں ہے، دونوں کے بدن میں فرق تھا، عبادت بدنیہ میں فرق ہے۔ اس لیے احناف کہتے ہیں حج دونوں کا دیکھو تو فرق ہے، روزہ دونوں کا دیکھو تو فرق ہے، عمرہ دونوں کا دیکھو تو فرق ہے، نماز دونوں کی دیکھو تو فرق ہے۔ نماز دونوں کی دیکھو تو غیر مقلد کہتا ہے فرق نہیں ہے، مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے۔ عقل ہوتی تو فرق کر لیتا، عقل نہ ہو تو فرق کرے کیسے؟ یہ باتیں تو عقل سے تعلق رکھتی ہے نا۔ ایک شخص نے مجھے چٹ دی، آپ دعا کریں کہ اہل حدیث اپنے سر پہ ٹوپی رکھے۔ میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں خدا ان کو عقل دے۔ اس نے کہا مولانا ہم نے دعا کیا کرائی ہے، آپ دعا کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا بات سمجھنا، جس بندے کے پاس پیسے ہوں اس بندے کو بٹوے کی ضرورت بھی ہے، لیکن جس کے پاس پیسے نہیں وہ بٹوا کیا کرے گا؟ جس کے سر میں عقل دماغ ہے حفاظت کے لیے ٹوپی بھی چاہیے، جس میں عقل نہیں ٹوپی کرنی کیا ہے؟ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ تو دعا عقل کی کریں یا ٹوپی کی؟ جب بھائی ایک آدمی کہتا ہے بھائی دعا کرو مجھے اولاد ملے، شادی ہوئی ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ ہم نے کہا پہلے دعا کریں گے شادی ہو، اولاد تو بات کا مسئلہ ہے، پہلے دعا کریں گے عقل ہو، ٹوپی تو بات کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں عقل ہوتی تو فرق کر لیتا، عقل نہیں تو فرق کیسے کرے؟ غیر مقلد مجھے کہنے لگا مرد عورت کی نماز میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے؟ کہتا جی کوئی فرق نہیں ہے۔ میں نے کہا ایک مسجد میں مؤذن اپنی باجی جان کو رکھ لو۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا فرق جو نہیں ہے، نماز کے مصلی پہ امامت امی جان سے کبھی کبھی کرا لو، کیوں؟ فرق جو نہیں ہے۔ جمعے کا خطبہ دادی جان سے دلا لو، کیوں؟ فرق جو نہیں ہے۔ اقامت اپنی بھابھی جان سے کہہ دو، کیوں؟ فرق جو نہیں ہے۔ مصلی پہ کھڑے ہو کے اعلان کرنا، مرد بھی ٹوپیاں اتارے عورتیں بھی چادر اتار دیں، کیوں؟ فرق جو نہیں ہے۔ یہ ٹخنے سے ٹخنے ملا کے مرد بھی شلوار اپنی پنڈلی تک اٹھا لیں، عورت بھی اٹھا لے، کیوں؟ فرق جو نہیں ہے۔ ٹانگیں وہ بھی چوڑی کر کے کھڑے ہوں، یہ بھی ٹانگیں کھول کے کھڑی ہو، کیوں؟ فرق جو نہیں ہے۔ جب فرق نہیں ہے میں نے کہا فجر کی نماز یوں کرا لے، ظہر ایسے ہوگی جیسے عید ہے۔ نہیں سمجھے؟ فجر کی نماز ایسے پڑھا لے، ظہر ایسے ہوگی جیسے عید ہے۔ دیکھ مسلک پھیلتا کیسے ہے۔ کہتا جی اس میں تو فرق ہے۔ میں نے کہا اس کی دلیل تو دے دے، جہاں میں فرق کہتا ہوں دلیل میں دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کچھ فرق تو بھی مانتا ہے، اس کا مطلب یہ کچھ فرق تو بھی مانتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ ہمارے پاس دین